بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورة المائدہ آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ لمبے کرنے کا ارادہ کیا، تم پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی باتوں پر عمل کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو کہ جو اللہ والے کام ہیں وہ صحیح ہیں۔ مومنوں کو چاہیے وہ اللہ پر توکل کریں، اللہ کے دین پر توجہ رکھیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، یوں وہ بلند ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے حملوں کو ان سے ہٹاتا رہے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر، اور اس نعمت کو یاد کر کے آگے چلتے رہو اور اسی طرح سیدھے رہو، جس طرح سورہ ہود میں فرمایا فاستقم کما امرت، اسی طرح سیدھے رہیں جس طرح تمہیں حکم ملا ہے، یعنی احکام کو دیکھتے جائیں اور اس پر چلتے رہا کرو۔ اس کے فوائد میں ایک یہ بھی ہوگا کہ غیر پر تمہارا رعب طاری رہے گا اور غیر تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ جب بھی کفر حملہ آور ہوتا ہے تو سمجھو یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ختم ہو گئے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانیاں شروع ہیں اور اللہ والی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، کفر کی طاقتوں پر بھروسہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آیت اسپیشل آئی یہودیوں کے حملے کے بارے میں ہے، جس طرح اللہ نہ کرے آج کل یہود حملہ آور ہے پوری امت مسلمہ پر، خصوصاً مسجد اقصی پر۔ تو یہ آیت بھی یہود کے حملے کے بارے میں تھی کہ یہود بڑی شرارت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر موقع بموقع حملہ کرنے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیسے ہم نے ان کو تم سے پھیرا، اللہ موقع پر مومنوں کی مدد فرماتے تھے۔ تفاسیر میں اس مقام پر ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو یہ دیکھ کر مشرکین کو افسوس ہوا کہ یہ تو غفلت میں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے یا نہیں، تو نماز کی حالت میں ہم ان کو ختم کر دیتے۔ انہوں نے کہا چلیں یہ نماز کو ایک دفعہ تو پڑھتے نہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، لہذا اگلی نماز سے یہ جیسے ہی عصر کی نماز پر متوجہ ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم نازل کر دیا، نماز خوف کا طریقہ کار بتا دیا کہ آدھے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور آدھے نماز میں شامل رہیں، اور اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو نماز خوف کا حکم آیا کہ ایک رکعت امام کے پیچھے آدھی فوج پڑے گی، پھر دوسری رکعت پڑے گی، یوں جو ہے آدھی فوج دشمن کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی، وہ ہوں گے حالت نماز میں، نماز نہیں ٹوٹے گی، اور پھر واپس آ جائیں گے۔ تو یہ سارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں نازل فرمایا۔ تو اسی کا اشارہ ہے کہ دیکھو دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے۔ تقوی اگر برابر رہا
واتقوا اللہ، اور اللہ کی باتوں پر توکل رہا، جس طرح کہ یہود و نصارہ کی تعلیم سے، ان کے اموال سے متاثر ہو کر مسلم امہ کے لوگ دین حق کی تعلیم کو، دین حق کے تعلم کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کفر کی طاقتوں اور ان کے نظام پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ انہی سے کھایا جائے گا، انہی سے کمایا جا سکتا ہے، انہی سے بلندیاں ملیں گی، انہی سے طاقتیں ملیں گی، نعوذ باللہ۔ تو فرمائے یہ دو کام تم چھوڑ دو، ایک اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور ایک کفر پر بھروسے چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ تعالیٰ دشمن کے ہر وار کو تم سے خطا کر دے گا۔ اور ایک روایت میں اس آیت کے تحت مفسر ابن کثیر یہ بھی لائے ہیں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے سوئے تھے کسی غزوے سے واپسی پر، تو وہاں اپنے تلوار مبارک اپنے لٹکا دیا، اپنا اسلحہ لٹکا دیا، اور اس عرب کی ایک قوم تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں لگے رہتے تھے۔ ایک دیہاتی کو انہوں نے تیار کر رکھا تھا کہ جب بھی موقع ملے تو تم ان کو مار دینا، نعوذ باللہ۔ تو وہ دیہاتی آیا، فجاء اعرابی الی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آیا، سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھائی، فاخذہ فسلہ، تلوار سونت کر کھڑا ہوا، ثم اقبل علی النبی فقال من یمنعک منی، اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے آیا اور کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائیں گے۔ تو اعرابی نے 3 دفعہ کہا، اس اعرابی کی بات یہی چلتی رہی، من یمنعک منی، تو اللہ کے نبی فرماتے رہے اللہ۔ فشام الاعرابی السیف فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، تو اعرابی نے تلوار پھینک دی، کوئی ایسا مرعوب ہوا اللہ کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا لیا جو پہرے دار تھے، جو ادھر ادھر متفرق ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ اسی طرح اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جانے دو، چھوڑ دو۔ تو اسی طرح ایک یہود نے، ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ یہود کی ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلائے کہ جی آج ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی راہیں ہموار کرنے کی خاطر ایسی چیزیں قبول فرما لیتے تھے کہ تاکہ ان کے ساتھ دین کے تعلقات پیدا کر سکوں اور ان کو دعوت دے سکوں۔ تو مذہبی کھانا تو کسی بھی کافر قوم کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کی مذہبیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ کوئی بھی بدعقیدہ ہو، مشرک ہو، تو وہ تمہیں ویسے کھانے پر بلا دے تو جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تم جا رہے ہو، ارادہ کرنے لگے ہو، جانا نہیں کہ ان کا ارادہ کھانا کھلانے کا نہیں بلکہ آپ کو مارنے کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح بہت سارے محدثین نے اس مقام پر وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جب انہوں نے کسی دیت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے لیے بلایا، وَأَمَرُوهُ إِن جَلَسَ النَّبِيُّ تَحْتَ الْجِدَارِ وَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ أَن يُلْقِيَ تِلْكَ الرَّحَى مِنْ فَوْقِهِ، تو بہت سارے آدمیوں کو، کعب ابن اشرف اور ان ساروں نے جو یہودیوں کے بڑے تھے، انہوں نے چند آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے یہ بہت 2 پتھروں پر مشتمل ہوتی ہے کہ یہ پہاڑی کے اوپر لے جاؤ، جیسے وہ نیچے بیٹھے تو تم اس کو گرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام تھا۔ فَاطَّلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ ساری چیز بتا دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا دیکھا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ آیت نمبر 11 میں ہے
اس سے پیچھے آیت نمبر 7 میں بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، لوگوں اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کے وعدے یاد کرو جو اللہ نے تم سے لے رکھے ہیں۔ اب اگر وعدے یاد بھی نہ ہوں، کتاب اللہ میں اللہ نے کتنے ہم سے وعدے لے رکھے ہیں، تب بھی مقام افسوس ہے۔ اور اگر وعدے پڑھ لیے ہوں اور پھر ان کو انسنی کر دی ہو تو پھر بھی وہ افسوس کا مقام ہے کہ کفر کسی وقت بھی حملہ آور تم پر ہو جائے گا اور تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مار ڈالیں گے، نعوذ باللہ۔ اس وقت وہی یہود ہیں جو حملہ آور ہیں اور نہیں یاد تو وہ اللہ کے احکام نہیں یاد، اللہ پر توکل نہیں، نعوذ باللہ۔ باتوں میں ہے کاموں میں نہیں، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پروگرام نہیں۔ حالانکہ نافرمانیوں سے بچنے والے، تقوی کرنے والے، نافرمانی یعنی جب گناہ کی طاقت ہو تو اس وقت نہ کریں، اس وقت چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام خود بخود سیدھے کر دے گا۔ یہ تقوی کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ الاحزاب میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے کام بھی صحیح کر دے گا، اعمال تمہارے اچھے رہیں گے، اور اللہ تمہاری غلطیاں بھی خود بخود معاف کرتا رہے گا۔ چھوٹے موٹے غلطیاں گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، فرمایا وہ میں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑیں، چلتے رہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی پلٹ کر آئیں۔ اسی طرح تقوی کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں پھنسنے نہیں دے گا تقوی والوں کو۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی کوئی آئی ہوئی مشکل ہوگی تو وہاں سے نکال دے گا۔ اگر درمیان میں تقوی شروع کر دیا، اگر شروع سے تقوی ہوگا تو اللہ مشکل میں پھنسنے نہیں دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے آسانیوں کی راہ ہموار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، اللہ ہی میرا مددگار ہے اور صالح المؤمنین یہ میرے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، یہ لوگ کامل فلاح والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی دوستی کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھلائے رکھیں جو صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔